انگریزی کا ایک کہاوت ہے کہ تم مجھے اپنے دوست دکھاؤ میں تمہیں تمہارا فیوچر بتاؤں گا، یعنی جس طرح لوگوں کے ساتھ تم اپنا زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہو، جس طرح ان کی سوچ ہوتی ہے، ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ان کا کردار ہوتا ہے، بالکل اسی طرح آپ کا بھی وہی سوچ وہی کریکٹر ہوگا۔ جتنا تم ان کے ساتھ ٹائم گزارو گے، نہ ہی صرف تمہاری سوچ ان کی طرح ہوگی بلکہ تمہارا بیہیویئر، تمہاری عادتیں بھی انہی کی طرح ہو جائے گی۔ دیکھو یہ تو سب نے ہی سنا ہوگا کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر ہی رنگ پکڑتا ہے، بس یہی بات ہے۔ آج میں جن 5 لوگوں کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہ چاہے آپ کی فیملی میں ہو یا پھر دوست ہو، تو ان کے ساتھ اپنا ٹائم لیمٹ کرے۔ مجھے پتہ ہے یہ آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن اسی سے تمہاری زندگی بہتر ہوگی۔ اس میں جو پہلے نمبر پر آتے ہیں وہ ہے ڈس آنیسٹ پیپل۔ دوستو کسی بھی ریلیشن میں، چاہے وہ دوست ہو، گرل فرینڈ ہو یا پھر کوئی فیملی ممبر ہو، کوئی بھی ہو، اس ریلیشن میں ٹرسٹ کا کی رول ہوتا ہے۔ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر تمہارے دوست ایسے ہیں جن پہ تم ٹرسٹ نہیں کر سکتے کسی کام کا، بار بار آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ آپ کی رسپیکٹ ہی نہیں کرتے۔ اور جو بندہ آپ کی رسپیکٹ کرنا نہیں جانتا، تو ان کے ساتھ اپنا ٹائم برباد کرنے سے بہتر ہے کہ ان سے الگ ہو جائے، کیونکہ اگر زیادہ دیر ان کے ساتھ رہے تو کل آپ بھی انہی کی طرح بن جاؤ گے اور لوگ آپ کو بھی پسند نہیں کریں گے۔ ان سے کوئی بدلہ لینے کی یا پھر نفرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ان کو اپنے راستے چلنے دو اور خود اپنے راستے چلو۔ نمبر 2 پہ ہے کنٹرولنگ پیپل۔ دیکھو ہر انسان اس دنیا میں آزاد پیدا ہوا ہے اور کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اسے روبوٹ کی طرح کنٹرول کرے۔ اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہو جو تمہیں ان کاموں سے روکتا ہے جو تم کرنا چاہتے ہو، پڑھائی کرنے جاتے ہو تو کہتے ہیں چلو کل پڑھ لینا، آج پارٹی کرتے ہیں، اپنے فٹنس کے لیے ورک آؤٹ کرتے ہو تو کہتے ہیں چلو گھومنے چلتے ہیں، پھر کبھی کر لینا۔ بات بات پہ آپ کو روک رہا ہے، آپ کو کسی کام کے لیے انکریج کرنے کی بجائے ڈسکریج کرتے ہیں۔ تو جتنا جلدی ہو سکے ان لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال لو، اور جب آپ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے دور کرو گے تو آپ ایسے فیل کرو گے جیسے آپ نے اپنے کندھوں سے بڑا بوجھ اتار لیا، وہ بوجھ جس کی وجہ سے آپ کسی اور کی مرضی سے زندگی جی رہے تھے۔ اس لیے اپنی دل کی سنو، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ نمبر 3 اینگری اینڈ نیگیٹو پیپل۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تمہاری لائف بہتر نہیں، بہت بہتر ہوگی اگر تم اپنی زندگی میں سے ایسے لوگوں کو نکال لو جو بات بات پر غصہ کرتا ہو، لڑتا ہو، جھگڑتا ہو، ہر ایک چیز میں خامیاں تلاش کرتا ہو۔ اگر تم اسے کسی چیز کی اچھائی بتاتے ہو تو وہ تمہیں اس کی برائیاں کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ مسلسل دوسروں کو جج کرنا، بلیم کرنا، ہر ایک چیز کو نیگیٹو اسپیکٹ سے دیکھنا، ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کمپلین کرنا ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے۔ تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایسے لوگوں کے بیچ رہنا اور کامیاب انسان بننا آپ کے لیے مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ اگر اپنی زندگی خوشی سے جینا چاہتے ہو تو ایسے لوگوں سے دور رہو، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرو جو کہ بری سے بری سچویشن میں بھی پوزیٹیوٹی تلاش کرتے ہیں۔ کوئی پرابلم ہو تو لڑنے کی بجائے آرام سے بیٹھ کر سولو کرتے ہیں، آپ کی زندگی پہلے سے بہت بہتر ہوگی۔ 4 نمبر پر جو ہے وہ ہے ٹیکرز نیور گیورز۔ آسان الفاظ میں بتا دوں تو اس کا مطلب ہے کہ خود غرض لوگ، ایسے لوگ جو ہمیشہ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے کچھ کرے گا، لیکن وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کچھ کرے۔ ایسے دوست جو صرف اپنے کسی کام کے لیے آپ کو یاد کرتے ہیں اور پھر جب ان کا کام ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ باڑ میں جاؤ، اور پھر جب آپ ان کو کسی کام کے لیے کہہ دیتے ہو تو پھر کوئی رسپانس نہیں دیتے۔ جب ان کو تمہاری ضرورت ہوتی ہے تو یاد کر لیتے ہیں، لیکن جب تمہاری ضرورت ہوتی ہے تو پھر منہ موڑ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم سب برابر ہیں۔ اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں ہو تو اب ٹائم آ چکا ہے ان سے الگ ہونے کا، اور پھر دیکھ اپنی زندگی کو، کیونکہ کہتے ہیں the happiest people are givers not takers۔ 5 نمبر پوائنٹ ہے those who have no desire to grow۔ انگریزی کا ایک کوٹ ہے کہ اگر تم اپنی زندگی خوشی سے جینا چاہتے ہو تو اس کو کسی مقصد سے باندھ لو۔ ایسے لوگ جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی گول نہیں ہوتا، اور تم ایسے لوگوں کے بیچ رہتے ہو، ان کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہو، تو ایک نہ ایک دن آپ بھی انہی کی طرح بن جاؤ گے۔ تم نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری زندگی ان کی طرح بے مقصد ہو جائے گی۔ ایسے لوگ اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا ہی نہیں چاہتے، اور اگر چاہتے بھی ہے تو اس کے لیے کام نہیں کرتے۔ تو اگر ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے دوستوں کے ساتھ تمہارا کنیکشن ہے تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ان سے اپنے راستے جدا کرو، کیونکہ اسی سے تم زندگی میں آگے بڑھو گے، اسی سے تمہاری زندگی بنے گی۔ دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیدھا جا کر ان کے منہ پر یہ بات کہہ دو، لیکن اگر تم ان کو یعنی اپنے دوستوں کو صحیح راستے پر لا سکتے ہو تو بیسٹ ہے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی نہیں مان رہے اور اپنی عادتوں سے باز نہیں آ رہے تو ان سے کم ملنے میں تمہاری بھلائی ہے۔ تو چلو ان 5 پوائنٹس کو ایک ساتھ ریوائز کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 dishonest people، نمبر 2 controlling people، نمبر 3 angry and negative people، نمبر 4
takers, never givers. Number 5, those who have no desire to grow.